عورتوں کے لیے دعوت و تبلیغ کے لیے ان کے بچے موجود ہیں۔ اگر یہ بچے جو ان کی گود میں، پھر دعوت کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے کہ درس ہو، خطاب ہو، تقریر ہو، تبھی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ان کے درمیان دعوت و تبلیغ کریں۔ اور اگر یہ بچے دین کے داعی بن گئے آپ کی کوششوں سے، اللہ رب العالمین نے آپ کی کوششوں کو قبول کر لیا اور یہ دین کے داعی بن گئے، تو ایک نہیں، یہ ایک جو ہے صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو یاد کیجئے گا۔ اللہ سب کو ایسی بیویاں نصیب فرمائے، ایسی مائیں نصیب فرمائے۔ بڑا ذکر ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے جب والد محترم نے کہا کہ تمہیں ذبح کرنا میں نے خواب دیکھا ہے، تو فوراً کہہ دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ ایک جملہ جو انہوں نے ادا کیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ ایک جملہ یوں ہی نہیں ادا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک عورت کا کردار موجود ہے، قربانیاں موجود ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی پوری تربیت ماں کے گود میں ہوئی ہے، ماں کے سائے تلے ہوئی۔ ایک دو واقعات تو چھوڑ دیجئے، تو کوئی اور موقع نہیں ہے جہاں یہ ذکر ملے کہ ان کی تربیت میں ابراہیم علیہ السلام شریک رہے ہوں۔ مکہ چھوڑ کے گئے تھے اللہ کے حکم سے، دیکھ ریکھ کرنے والی اماں ہاجرہ ہی تھیں، انہوں نے تربیت کیا ہے، بہترین تربیت کیا۔ ایک طرف اللہ کے حقوق بھی بتلائے اور دوسری طرف بندوں کے حقوق بھی بتلائے، اور خاص طور سے باپ کے حق بھی بتلا دیا کہ باپ کا یہ مقام ہے، باپ کا یہ مقام ہے، اس کی یہ حیثیت ہے، اس کی فرما برداری کرنا، اس کی اطاعت کرنا یہ دین کا حصہ ہے، اس کی بات کو ماننے کے لیے قربانی دے دینا یہ دین کا حصہ ہے۔ یہی اصلی تربیت ہوا کرتی۔ آج اس کے برعکس ہمیں اپنے سماج میں دکھتا ہے، گھروں میں دکھتا ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ مرد حضرات، چھوٹا بچہ ابھی چھوٹا بچہ ہے، وہ اس طریقے سے اس کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، سلوک کرتے ہیں ماں کے سامنے کہ اس کی نگاہ میں ماں کی اہمیت کم ہو جاتی۔ چھوٹا بچہ ہے، وہ سب کیچ کرتا ہے، ہم سے اور آپ سے زیادہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتا ہے۔ جب ان بچوں کے سامنے ہم اس کی ماں کو ڈانٹتے ہیں نا، یا وہ بدبخت لوگ جو مارتے ہیں نا، بے دردی کے ساتھ مارتے، یہ مار، یہ پیٹ، یہ گالی، یہ گلوج، یہ غصہ، یہ تمام چیزیں پوری اس کے ذہن میں نقش ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے دو اثر پڑتا ہے، یا تو باغ کا باغی ہو جاتا ہے، یا ماں اس کی نگاہ میں گر جاتی کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہی معاملہ عورتیں بھی کرتی ہیں۔ ایسا نہیں کیجیے گا۔ زبان چلی تو چلی، یہ نہیں دیکھنے کون موجود ہے، کس کے سامنے، اس کے باپ کو ہم کیا بول رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے میں پڑا ہے کہ بیٹا میرا ہو جائے، بیٹی میری ہو جائے، اولاد میری ہو جائے۔ یہ مت سکھلائیے۔ تربیت کرنا ہے تو ماں باپ کا فرما بردار بنانے کی کوشش کرے، اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں کا فرما بردار بنانے کی کوشش کرے۔ عموماً ہماری بات مان لیا ہے، ماں کی نہیں مانا کوئی بات ہی نہیں ہے، ماں کی مان لیا ہے، باپ کی نہیں مانا کوئی بات ہی نہیں۔ اس پر ہمیں بے چین ہو جانا چاہیے کہ میری اولاد ہے، اپنے باپ کی بات نہیں مان رہی، میری اولاد ہے، اپنی ماں کی بات نہیں مان رہی، جبکہ باپ کی بات ماننا یہ دین کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، باپ کی بات ماننا، ماں کی بات ماننا، فرما برداری کرنا یہ دین ہے کہ نہیں؟ جی بولیں، ہے؟ ہم نے سکھایا؟ تمام لوگ غور کر لیں، مرد حضرات بھی غور کر لیں، عورتیں ہماری بہنیں بھی غور کریں کہ کب انہوں نے اپنے بچے کو سکھلایا کہ آپ کے باپ ہیں، ان کی ہر بات ماننا ہے، اور یہ آپ کی ماں ہیں، ان کی ہر بات ماننا ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ